پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا، میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حکم ہوا اور اس پر عمل بھی ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں سینکڑوں لوگ دربار میں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ایک ایک شخص کا امتحان لیا، سوال کیے، آزمائش کی۔ آخر کار فائنل مرحلے میں ایک شخص کو کامیاب بے وقوف قرار دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتارا اور اس شخص کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہی بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے لیے محل آیا۔ اس وقت بادشاہ مرض الموت میں مبتلا تھا، زندگی کے آخری لمحات تھے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، اس نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بے وقوف اندر داخل ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے کیوں ہیں؟ بادشاہ ہلکا سا مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی نہیں؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ بے وقوف نے کہا، تو حضور آپ نے وہاں کے لیے ضرور بڑا محل بنوایا ہوگا، بڑے باغات ہوں گے، غلام ہوں گے اور آرام و آسائش کا سامان بھی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو سب سے زیادہ سمجھدار تھے، جب آپ کو معلوم تھا کہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے تو کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا، افسوس، صد افسوس، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف آہستہ سے اٹھا، اس نے اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا اور بولا، حضور، اس ہار کے اصل حقدار آپ ہیں، مجھ سے بھی زیادہ۔ جو انسان اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور اگلی زندگی کی تیاری نہ کرے، وہی اصل بے وقوف ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں تھی، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو انسان صرف اس دنیا میں سب کچھ لگا دے اور آنے والی زندگی کی تیاری نہ کرے، وہ آخرکار خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور جو آخرت کو یاد رکھے وہی اصل میں سمجھدار ہوتا ہے۔